قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اب ٹائم سٹارٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ایک پورا پاڑا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور بھائی نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو یہ توفیق دی کہ آپ لوگوں نے اتنا عرصہ تک وقت نکالا، آئے، بیٹھے، سیکھنے کی کوشش کی، اپنے پیالے سیدھے کر کے بیٹھے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہدایت شامل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو جتنا دینا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی تقسیم ہیں۔ ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے مختلف لوگ، کبھی کبھی کسی کی خواہش زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے حصے میں تھوڑا کم آتا ہے، کسی کی خواہش زیادہ ہوتی ہے اور حصے میں بھی زیادہ آ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ علم جو ہوتا ہے نا، یہ امانت ہوتی ہے۔ مطلب آپ نے اپنی جھولی پھیلائی تھی، اس کے اندر جتنا علم آیا وہ علم آپ کو بہتر تو کرے گا، لیکن وہ اپنے ساتھ ایک عدد ذمہ داری بھی لے کر آیا، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ اس کو اپنے پاس سنبھالنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کو پھیلائیں گے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں علم کو پھیلانے کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ کنواں جو ہے نا، وہ پیاسے کے پاس چل کر نہیں آتا بلکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ آپ نے ایسے کبھی نہیں سوچنا، آپ نے سمجھنا یہ جھوٹ ہے، بلکہ آپ نے نا بادل بننے کی کوشش کرنی ہے جو پیاسے کے پاس خود جاتے ہیں اور وہاں جا کر برستے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر بادلوں کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت بادلوں کو بھیجتے ہیں، وہ بھاری بھرکم پانی کے وزن کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر لدے ہوئے وہاں پر جا کر پانی برسا دیتے ہیں اور مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کنواں نہیں بننا، آپ نے کیا بننا ہے؟ بادل بننا ہے۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جس دن آپ کنواں بننے کی کوشش کریں گے تو آپ اس دن سے استکبار کا شکار ہو جائیں گے، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس پورے پہلے پارے کا ایک بالکل بنیادی سا جو ہے نا تعلیم ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں تمہید سے آگے جاتا ہوں۔ اور آپ نے کبھی جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی، آپ نے غور کیا کہ سورہ فاتحہ اتنی زیادہ اہمیت اللہ رب العزت نے دی کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر لازم قرار دے دیا، چاہے وہ آپ اکیلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، کوئی بھی نماز، ایسے ہی ہے نا جی۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اس ایک سورہ فاتحہ میں بنیادی اور مرکزی نقطہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا، یہ ہمارا انٹریکٹیو سٹائل ہوگا، آپ بیچ میں بات کر سکتے ہیں، مطلب صرف میں نہیں بولوں گا، آپ بات کر سکتے ہیں۔ توحید، بالکل بنیادی نقطہ توحید، نہیں اور کوئی؟ آپ ایسے کریں، قرآن مجید کی اس پوری صورت کو غور سے دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف۔ مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف اور تعارف، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی طرف سے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک عہد و پیمان۔ میں یہ سوچ کے باتیں کر رہا ہوں کہ ترجمہ آپ کو آتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پہلی دعا، تعریفات کے بعد، وعدے معاہدوں کے بعد، اپنا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بالکل واضح اور ظاہر کر دینے کے بعد دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اس کے بعد اس دعا کو الیبوریٹ کیا کہ اللہ، الصراط المستقیم سے مراد میں کیا لے رہا ہوں؟ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا رستہ ہو، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور کون سا رستہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، جب ہم لفظ کہتے ہیں نا ڈیفینیشن، تو ڈیفینیشن کے اندر بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں۔ ہم نے کسی ایک چیز کو ڈیفائن کرنا ہو تو اس کی دو چیزیں بتانا پڑتی ہیں، ایک یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ چیز نہیں ہے، دونوں ہی واضح کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی میں نے بکری کے بارے میں بتانا ہو نا کیا ہے، تو میں یہ بتاؤں گا وہ 4 ٹانگوں والی ہوتی ہے اور اس کے 2 سینگ ہوتے ہیں، یہ ہے۔ لیکن اس کے اندر تو بھینس بھی آ جائے گی، گائے بھی آ جائے گی، پھر مجھے کچھ ایسا بھی ڈالنا پڑے گا جس سے بھینس اور گائے نکل جائے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ڈیفینیشن کے اندر 2 قسم کی چیزیں شامل کرتے ہیں تو کمپلیٹ ڈیفائن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ اپنی دعا کو کمپلیٹ ڈیفائن کر رہے ہیں، اے اللہ میرا نام، جو میرا مقصد میں مانگ رہا ہوں نا، الصراط المستقیم عطا فرما، تو اس سے مراد یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو کن لوگوں کا رستہ ہے؟ کن کا؟ ہر ایک لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر آپ نے اپنا انعام کیا، اور وہ کون لوگ تھے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
وحسن اولئک رفیقا. میں یہ سوچ کے باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کو عربی کی بنیادی الفاظ کا ترجمہ آ رہا ہوگا. اور کن کا رستہ نہیں ہے؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ٹوٹا. ٹھیک ہے نا؟ کیسے ہے قرآن مجید میں؟ وہ لوٹے اللہ رب العزت کے غضب کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ کون لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے غضب سے لوٹے؟ یہودی. ٹھیک ہے، والضالین، اور گمراہ لوگ. گمراہ لوگوں سے مراد یہاں عیسائی. تو اللہ رب العزت نے یہود اور عیسائیت ان دونوں کو یہاں پر ایک آیت میں مرج کر کے کہا کہ آپ لوگوں نے ویسا نہیں بننا. اس کا مطلب سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون کیا ہوا؟ کہ اللہ ہمیں نبیوں کے، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے رستے پر چلانا، اور ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں جیسا مت بنانا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کا کوئی بہت بڑا کردار ہے انسانیت کی تاریخ میں، کہ اللہ رب العزت بالکل واضح کر کے ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ ان جیسا نہیں بننا. یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کیا ہوتے ہیں بھلا؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا عبرانی زبان میں، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا بندہ، یعنی عبداللہ. اور اسرائیل ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور ابن کی جمع ہوتی ہے بنون، بنین. تو بنو اسرائیل اور بنی اسرائیل یہ ہے اسرائیل کے بیٹے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اولادیں اور نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں. اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کو کتنے بیٹے عطا کیے تھے؟ سورہ یوسف میں ہے نا، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ، 11 کوكباً، ستاروں کو دیکھا. تو وہ ستاروں سے مراد کون تھے؟ بھائی. تو 11 بھائی جس کے ہوں تو وہ خود کتنے بھائی ہوتے ہیں؟ 12. تو اس طرح وہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے ہوئے؟ 12. اللہ رب العزت نے ہر بیٹے سے ایک پوری نسل نکال دی، اتنی برکت دی ان کی اولاد کے اندر. اور اس طرح بنی اسرائیل وجود میں آیا، یعنی ایک بہت بڑا قبیلہ جس کی 12 شاخیں تھیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا تو اس انداز میں یہودیوں اور عیسائیوں کو مرج کر کے ایک نسلی گروہ کی بنیاد پر بات کی. لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت اس نسلی گروہ میں سے 2 قسم کے لوگوں کو علیحدہ کرتے ہیں، ایک کو اللہ رب العزت یہودی کہتے ہیں اور ایک کو اللہ رب العزت نصارہ کہتے ہیں. نصارہ. اب ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اسلام کب شروع ہوا؟ اسلام کا بانی کون ہے؟ ہو از دا فاؤنڈر آف اسلام؟ ابراہیم. کسی حد تک یہ بات صحیح ہے. آدم علیہ السلام، پوری حد تک بات صحیح ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ فاؤنڈر ہیں اس کے. دراصل حضرت آدم علیہ السلام ہوں یا ابراہیم علیہ السلام ہوں، یہ اسلام کو پریچ کرنے کے لیے اور آگے پھیلانے کے لیے، بلکہ اس کی ساری بنیاد کس نے رکھی؟ یہ سارے احکامات کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ چنتا ہے انسانوں میں سے کسی کو کہ میرے احکامات میرے بندوں کو پہنچا دو. خیر، آپ نے صحیح جواب دیے. تو ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے سارے نبیوں کا دین بنیادی طور پہ کیا تھا؟ اسلام. اس کا مطلب ہے جتنے بھی مذاہب آسمانی ہیں وہ سب اصل میں کون سا مذہب ہے؟ اسلام. لیکن بعد میں وہ مین سٹریم سے ہٹتے گئے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک سیدھی لائن لگائی تھی اور اس کے اندر سے کئی ایک لائنیں نکالنے کے بعد فرمایا، انگلی رکھی سیدھی لائن کے اوپر اور فرمایا یہ ہے سیدھا رستہ، اور پھر جو رستے نکل رہے ہیں اس کے اندر سے ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں سے واضح طور پر ایک بات پتہ چلتی ہے فرقہ واریت کی. جو مین سٹریم سے ہٹتا ہے وہ الگ مذہب بنا لیتا ہے یا الگ فرقہ بنا لیتا ہے. تو یہودی اور عیسائی دراصل اسلام سے نکلے ہوئے 2 فرقے ہیں، جیسا کہ ابھی بھائی بھی آپ کو بتا رہے تھے، عبداللہ بھائی بھی آپ کو بتا رہے تھے. بنیادی طور پر دونوں کا دین کیا تھا؟ دیکھیں یہی والی بات ابھی آپ نے پڑھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک. کون دعا کر رہا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. ابراہیم اور اسماعیل دونوں ہیں، اور دعا ہو رہی ہے ربنا وجعلنا، اے اللہ ہمیں بنا دے مسلمین لک، آپ کے لیے مسلمان ہونے والا، سر تسلیم کو خم کرنے والا. ایسے ہی اس کے ویری
فاسٹ. اس کے فوراً بعد سے اسی اگلی آیت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا آپ کو تھے آپ اس وقت وہاں کہ جب یعقوب کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب جواب کون دے گا؟ جب سوال باپ کر رہا ہے اپنے 12 بیٹوں سے تو جواب کون دے رہا ہوگا؟ بیٹے. اور بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم اس کے لیے مسلمان ہوں گے. تو کیا پتہ چلا کہ 12 کے 12 بیٹے کون تھے؟ مسلمان. ایسے ہی اس کا مطلب ہے اسلام ہی اب آگے چل رہا ہے، مین سٹریم اسلام چل رہی ہے. لیکن اس کے بعد میں جا کر حالات کچھ یوں بن جاتے ہیں کہ یہ بنیادی جو مین سٹریم ہے اس کے اندر سے ایک فرقہ الگ نکلتا ہے اور دوسرا الگ. یہودی الگ ہوتے ہیں اور عیسائی الگ. اچھا، یہودی کون تھے؟ اس کے بارے میں 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹا جس کا نام یہودا تھا، اس کی نسل آگے بڑھی تو وہ یہودی قرار پائی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت بنا دی، اور اس حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ سلطنت 2 حصوں میں ٹوٹ گئی، یہودیہ اور سامریہ. ان کا دونوں کے آپس کے اندر جھگڑے شروع ہوئے. تو آخر کار یہود جو تھے، یہودیہ والے، انہوں نے سامریہ والوں کو مار دیا اور ان کے اوپر غالب آ گئے. یعنی سامریہ والے بنیامین کی نسل سے تھے. تو اس لیے یہ بڑا غالب گروہ بن گیا اور سارے چھوٹے قبیلے اس کے اندر مرج ہو گئے. یعنی اس نے بنی اسرائیل کے 11 قبیلوں کو اپنے اندر زیر تسلط کر لیا اور غالب آ گئے. تو اس لیے ان پوری نسل کو کیا کہا جانے لگا؟ یہودی، جوڈاز. لیکن جب ان لوگوں نے اپنے علماء کو ساتھ ملا کر اور ان کی کتابیں جو کہ مختلف 2 ادوار کے اندر بادشاہوں نے تباہ و برباد کر دی تھیں، انہوں نے دوبارہ لکھی اور اپنے مذہب کو دوبارہ سے کھڑا کیا، تو اب جو ایک نئی شکل مذہب کی بنی اس کو کہا جانے لگا جوڈائزم. کیوں؟ کیونکہ وہ جوڈاز لوگوں کا مذہب تھا تو ان کی طرف نسبت ہوئی. البتہ انہوں نے بہت کچھ بدل دیا. انہوں نے اپنی بنیادی کتاب کو تو لے لیا لیکن اس کی تشریح المود اس کو سب سے زیادہ ماننے لگے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. جب جبابرہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کا حکم دیا نا، یاد ہے آپ کو جب انہوں نے کہا لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کر پا رہے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. یاد ہے آپ کو؟ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، شہر میں اترو، جو مانگ رہے ہو مل جائے گا. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت وربک فقاتلا انہا ہنا قائدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس وقت ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈال دی تھی. البتہ اللہ رب العزت نے پھر بھی فرمایا کہ تو داخل ہو جاؤ، لڑنا نہیں پڑے گا. البتہ تم حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن وہ بھی، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. لیکن وہ حنتتن گندم، حتتن مانا اے اللہ توبہ قبول فرما، اور حنتتن مانا گندم دے، یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں داخل ہوئے، بالکل ہر چیز کا الٹ کرنے کے لیے. تو اس وقت اللہ رب العزت کا غصہ اور غضب آیا ان کے اوپر. اچھا، اب اللہ رب العزت نے اس کے بعد اگلی آیت، بالکل اس سے اگلی آیت جو آیت میں نے آپ کے سامنے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی. اس کے اندر ہے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یعنی جب دوبارہ سے یہ یہودی لوگ یا بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے پہلے کیے کی معافی مانگی، توبہ کی، تو اس وقت اس توبہ کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سمیت ان 12 جیسے ہے 12 نقباء کو ملا کر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ ہم آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، ان کا موقف ہے کہ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہا جانے لگا کہ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہدنا یہ یہودی لفظ سے نکلا، ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے. خیر، یہودی بن گئے، آگے چلے. اللہ رب العزت نے ان کے اندر آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو نبی بھی تھے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب انجیل نازل کی.
اور اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی تھی آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے، قانون وہی ہوگا. تو آپ سمجھ لیجئے 4 آسمانی کتابیں، ایک ہے تورات، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قوانین. پھر ہے زبور، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریفات میں نظمیہ کتاب جو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی، اور داؤد علیہ السلام اسے تلاوت کیا کرتے تھے، گانے کے انداز میں پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لحن دیا تھا بڑا خوبصورت، جس کی وجہ سے پرندے رک جایا کرتے تھے اور بہت ماحول ہوتا تھا، ان کی آواز دلوں میں بہت گہرا اثر کرتی تھی. پھر اللہ رب العزت نے انجیل بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جس کے اندر انہیں دنیا سے قدر بے رغبتی سکھائی، کیونکہ وہ لوگ یہودی لوگ دنیا کے مال و متاع کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت عجیب و غریب قسم کی بری بیماریاں آ گئی تھیں جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں یہ بات بتائی کہ بنیادی مقصد تمہارا دنیا کو اکٹھا کرنا نہیں ہے. لیکن لوگوں نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بعد میں اس کے اندر اتنا غلو کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہیں کرنا. انہوں نے غلو کیا اور رہبانیت تک پہنچے، دنیا کو بالکل ترک کر دینا، ترک دنیا تک پہنچے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا. خیر، یہ تھا ایک مختصر سا تعارف. ان کو نصارہ کہا جانے لگا. میں نا آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں. میں نے نا ایک حدیث پڑھی. اب یقین کریں وہ حدیث جب میں نے پڑھی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار یہ نا کوئی دروازہ ہے اصل میں کسی خاص علم کا. یہ فقط ایک بات نہیں ہے اللہ کے رسول کی. ویسے تو اللہ کے رسول کی ہر بات ہی آؤٹ سٹینڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جوامع کلمات عطا کیے، ان پر وحی نازل کی، وہ بہت ہی عظیم شخصیت تھے. لیکن کوئی باتیں انسان کو ٹچ کرتی ہیں نا، تو ایسے سمجھ لیجئے یہ بات مجھے ٹچ کر گئی. حدیث تھی لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن صحابہ کو، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے. شبرم بشبرن، گرہ کے بدلے گرہ، اتنی مشابہت ہوگی. وزراعم بزراعن، زرا کے بدلے زرا، مشابہت میں تم قریب ترین پہنچنے کی کوشش کرو گے. حتیٰ لو سلکو جوہر ذبن، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں بھی داخل ہوئے تھے نا، لسلکتمو، تم بھی داخل ہو گے. یہ نہ سمجھنا تم عقل کی باتوں میں ان کی پیروی کرو گے اور ان کی نقل کرو گے. تم بیوقوفیوں میں بھی جن کاموں کو کرنے سے وہ تباہ ہوئے تم وہی کام دوبارہ کرو گے. قالو، صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے. قال، آپ نے فرمایا فمن، اگر یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی تو پھر کون ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ نے یہ کون سا پارہ ختم کیا ابھی؟ پہلا پارہ. آپ کو پتہ ہے پہلے پارے میں کتنی آیتیں ہیں؟ 147. اگر سورہ فاتحہ کی 6 آیتیں کاؤنٹ کریں تو یہ 147 بنتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید 141 آیتیں سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں. ایسی آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی 6 آیتیں یا 7 آیتیں، اس کے اندر اختلاف ہے، چلیں ہم اس اختلاف کو اگنور کرتے ہیں. سورہ فاتحہ ساری کی ساری دراصل کہاں پہ مرکزی نقطہ کون ہے؟ ہدایت. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ ہدایت یہود و نصارہ جیسی نہیں ہونی چاہیے. ایسی اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک بڑا حصہ ان کے بارے میں ڈال دیا. ایسی اور باقی جو 141 آیتیں ہیں نا، اس میں سے پہلی 40 آیتیں آپ غور کیجئے، اللہ رب العزت ایمانیات کے بارے میں بتاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب وغیرہ، کتاب کا تعارف کرواتے ہیں، شخصیات کے متعلق بتاتے ہیں کہ پرسنالٹیز کیسی ہوتی ہیں، ٹائپس آف پرسنالٹیز، مومن ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں. ایسے ہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے متعلق بتاتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اس کے بعد اللہ رب العزت آدم علیہ السلام پر بات لے کر جاتے ہیں، اور آدم علیہ السلام اور شیطان کے مابین اور وہاں پہ فرشتوں کا جو معاملہ ہوا وہ سارا ذکر کرتے ہیں. پھر آدم اور اماں حوا کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ایسے ہی چل رہا ہے نا. یہ ساری باتیں کرتے کرتے 39 آیتیں مکمل ہو جاتی ہیں، 40 آیتیں مکمل ہو جاتی ہیں. پھر 41ویں آیت سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ پتہ ڈائریکٹلی کیا ہوتی ہے؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو.
آپ یقین کیجئے یہ آیت جیسے ہی میں نے پڑھی نا تو میں سوچنے لگا یار یہ کیا بات ہو گئی. ہم تو یہودیوں کو اپنا واضح دشمن مانتے ہیں نا، اور وہ ہیں بھی دشمن. اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. لیکن اگر وہ اتنے ہی بڑے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیوں کہا؟ یعنی 41ویں آیت میں ڈائریکٹلی ان کو خطاب، یعنی ہمیں بیچ میں سے نکال دیا ایک قسم کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے دشمنی رکھتے ہیں یہود و نصارہ اور ان کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے اور وہ سب کو سائڈ پہ کر کے ڈائریکٹلی مخاطب کر رہا ہے یا بنی اسرائیل. آپ سمجھ رہے ہیں بنی اسرائیل کی اہمیت کو؟ پھر وہ جو ڈائریکٹلی خطاب ہو رہا ہے نا، وہ گالی گلوچ سے نہیں ہو رہا، وہ ان کو برا بھلا کہنے سے نہیں ہو رہا، بلکہ وہ کیا ہو رہا ہے آپ ذرا غور کیجئے گا. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی. جہانوں سے مراد کیا ہے؟ ذرا غور کریں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا. جہانوں سے مراد اس دور میں سلیمان علیہ السلام کے بالخصوص دور میں، سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے. اللہ نے ان کو ہواؤں، جنات، پرندوں، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے تسخیر دی ہوئی تھی. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں ابھی اپنے بچوں کو لے کر ناردرن ایریاز میں لے کر گیا تو میں انہیں کہہ رہا تھا بیٹا آپ غور کرنا، میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کچھ باتیں سمجھاتا ہوں. یہ بادلوں کی ایک پوری دنیا ہے. جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو ان کی نسلوں کا پتہ چلے گا، ان کی کمزوریوں کا پتہ چلے گا، ان کی طاقتوں کا پتہ چلے گا. جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں یہ بھی پیدا ہوتے ہیں، جیسے انسان مر جاتے ہیں یہ بھی مر جاتے ہیں. جیسے انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے، ان کی پیدائش کا بھی مقصد ہے. جیسے یہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، ہم نے بھی اپنی مقصد کو پورا کرنا ہے. اسی طرح پانی ایک پوری دنیا ہے. ہم تو پانی کو فقط پانی سمجھتے ہیں نا، آپ کبھی پانی کے اوپر یعنی اس دنیا میں واٹر سائیکل کے اوپر غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا پانی ایک کمپلیٹ ایک دنیا ہے الگ سے. ہر چیز ایسی ہے نا جی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف دنیاؤں کے اوپر بھی غلبہ دیا ہوا ہے. آپ یہاں سے اندازہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو تمہیں میں نے فضیلت دی تھی لیکن پھر تمہارے اوپر ذلت ڈالی، لیکن ابھی بھی تمہیں کہتا ہوں اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا کیا ہوا وعدہ پورا کر دو، میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں گا. ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بات ہو رہی ہے یہودیوں سے. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر رہے ہیں، انہیں توسط بنا رہے ہیں اور ڈائریکٹلی خطاب کر رہے ہیں یہود و نصارہ کو، اور ان کو کہہ رہے ہیں یعنی یہود و نصارہ کو میں وعدہ کرتا ہوں تم کو وہ پرانے وعدے جو بھی میں نے تم سے کیے تھے وہ دوبارہ دے دوں گا، لیکن تمہیں اس سے پہلے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا پڑے گا. یعنی اس کا مطلب اللہ رب العزت آج بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہود و نصارہ ذلیل و رسوا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میری بھیجی ہوئی ہدایت کو مان لو، میں تمہیں آج پھر دوبارہ عزت دوں گا. آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب پورا ہوگا ہم میں سے کوئی زندہ ہوا تو جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا دوبارہ، اس دنیا میں جنگیں ہوں گی ملاحمۃ العظمیٰ، اور جب وہ ختم ہوں گی نا تو اس وقت دنیا میں فقط ایک دین ہوگا. وہ کون سا ہوگا؟ نہ تو کوئی اور مذہب ہوگا نہ ہی اور کوئی فرقہ ہوگا. اور یہ یہودی جتنے بھی بچے 100 بچے وہ اسلام لے آئیں گے، جو بھی نصارہ ہوں گے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، جو ہندو ہوں گے وہ بھی. تو اب تصور کیجئے یہ ہے پیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار بتائے تھے نا، نبوت کا دور، پھر خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا دور، پھر 2 ادوار کو سکپ کریں تو 5واں پھر دور دوبارہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا. یہ وہ پیک کا دور ہے. ہم نے اس پیک کے دور طرف لے کر جانا ہے نا اسلام کو، ایسے ہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا بنیادی مقصد یہود و نصارہ کو واصل جہنم کرنا ہے، یا کہ پوری دنیا کو اسلام کی روشنی اور خوبصورتی سے روشناس کروا کے ان کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جانا ہے. ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جنت کی طرف لے کر جانا ہے. لیکن جنت کی طرف جب بھی آپ بات کریں گے تو ان کے اندر سے کچھ انتہائی اخبث الخبثاء اور اشرار الناس سامنے آئیں گے جو کہیں گے نہیں یہ کام تو ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو، یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو قتل کریں گے، آپ کے کمزوروں کو ماریں گے، کبھی غزہ میں کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ. تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ کچرا ہیں، اس کچرے کو سائڈ پہ کرو تاکہ ان میں سے اچھے لوگ بھی آپ کی بات سن پائیں. تو جہاد کا مقصد دراصل اس کچرے کو سائڈ پہ کرنا ہے تاکہ اچھے لوگوں سے آپ دوبارہ مخاطبت کے انداز میں بات کریں، ٹاک کر سکیں.
دعوت اور تبلیغ کا کام کر. اب سمجھ آ رہی ہے اسلام لوگوں کو ختم کرنے نہیں آیا اس زمین سے, نہ ہی اسلام لوگوں کو واصل جہنم کرنے آیا. اسلام دراصل جہنم سے بچانے آیا. تمام انبیاء کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا. یہ بات سمجھ آ گئی. اب یہ دیکھیے ذرا سلائیڈ کو. اقوام سابقہ کا میثاق, جتنی بھی قومیں گزری ہیں بالخصوص یہود و نصارہ, انہوں نے اللہ سے میثاق کیا. پھر میثاق کیا ہوتا ہے؟ پختہ وعدہ. آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے ایک تو دوبارہ سے مبارکباد دیتا ہوں. آپ یقین کریں یہ بہت عظیم کام, لیکن عظیم ہر ایک کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید کو فقط پڑھ لینا عظمت ثابت نہیں کرتا, بلکہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے. ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ کو نا, آپ کے 2 بھائی ہوں اور آپ کے ابو ان میں سے ایک آدمی کو ایک بہت مشکل کام آئے فیملی میں اور اس کو ذمہ داری لگا دیں. دوسرا بھائی کھڑا ہو, پہلا بھی انتظار کر رہا ہو, اچانک سے ابو کہیں بیٹا انور بیٹا فلاں بیٹا آپ یہ پکڑو 1 کروڑ پہ آپ فلاں کام کر کے دکھاؤ. تو آپ بتائیے اس کے فوراً بعد کون سا آدمی بے فکری کی نیند سو سکتا ہے اور کون سا ہے جس کی نیندیں اڑ جانی چاہیے؟ جس کو کام ذمہ لگ گیا ہو, جس کے پاس 1 کروڑ آ گیا. آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسائنمنٹ ہے آپ کی, اور یہ اسائنمنٹ اگر پوری نہ ہوئی نا, جیسے 1 کروڑ کے بعد وہ 1 کروڑ باہر نکلتے ہی کوئی چھین کے لے جائے نا, تو وہاں پریشانی اور پشیمانی کس کو ملے گی؟ جس کے ذمہ لگا تھا. اس کا مطلب ہے آپ لوگ ایک ذمہ داری کو قبول کر چکے ہیں, بس اسی ذمہ داری کو سمجھیے اور آگے بڑھیے. عبداللہ بھائی مطلب ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو نا, آپ دیکھیں کہ وہ اپنی وقت میں سے کتنا سارا وقت نکالتے ہیں. ہمیں بھی اس طرح نکالنا ہے, اسی طرح آپ یقین کریں اسی طرح نکالنا ہے. ایک آدمی کہتے ہیں علماء اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کون سا ایسا کام آپ کو لگتا ہے جو علماء نہیں کرتے؟ اس نے مجھے نا 20 کام بتا دیے. میں نے کہا سبحان اللہ, ماشاءاللہ آپ کتنے باصلاحیت آدمی ہیں کہ آپ کو یہ 20 طریقے آتے ہیں. عین ممکن ہے علماء کو نہ آتے ہوں. تو بتائیے یہاں پہ ذمہ داری کس کی بن گئی؟ اس کی بن گئی. میں نے کہا آگے بڑھیے. جس اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت عطا کی ہے نا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے, وہ کام کریے. کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا دنیا کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, آئی ہیو نو ٹائم. ایک زندہ آدمی کبھی بھی نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا آپ نے ہاتھ میں گھڑی پہنی ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا چلو میں نے بھی نہیں پہنی. آپ کے موبائل میں گھڑی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. میں نے کہا میری میں بھی 24 ہی ہوتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کہتے ہیں مجھے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. میں نے کہا بس مسئلہ ترجیحات کا ہے. آپ کسی اور کاموں کو اس کام سے زیادہ ترجیح والا سمجھتے ہیں, اس لیے آپ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں. بس ترجیح کو ترتیب کر دیجئے, ترجیح کو درست کر لیجئے, سیٹنگ صحیح کر لیجئے, خود بخود ان کاموں کے لیے بھی آپ سے ٹائم نکلنا شروع ہو جائے گا. اور وہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا, اس کو فل اپ کیجئے. فل ان دا بلینک. لیکن فل ان دا بلینک تو وہ کرے گا نا جس کو بلینک کا پتہ ہوگا. یہاں بلینک ڈاٹ کون سا ہے, تو یہ سمجھیے تنقید نہیں, تنقید سے ایک قدم آگے بڑھیے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے, یا بہتر تھا اپنے حصے کا کوئی دیا جلاتے جاتے. آج تیسری ہم سلائیڈ کے اوپر آ گئے ہیں, پچھلی امتوں کے نقش قدم. میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ ہم ضرور بضرور پیچھے چلیں گے. یہ تو ہوگی اللہ کے رسول کی پیشن گوئی, اور اللہ کے رسول کوئی بھی پیشن گوئی یعنی پریڈکشن یعنی مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دینا, اللہ کے علاوہ کون ہے جو مستقبل کو جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تو بتایا تھا, بالکل وحی کے ذریعے جانتے تھے, کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں چنا تھا, اور وہ وحی کے ذریعے جو بھی جانتے تھے وہ ہمیں بتا کے گئے, اور ہم بھی جانتے ہیں. تو مستقبل کی وہ ساری باتیں اوپر ایمان لانا, ایک ہوتا ہے یقین کرنا, یوقنون, ایمان اس سے بھی اگلا درجہ ہے. ہم ایمان لائے ہیں اس بات پر کہ یوم آخرت ہے. آپ نے ابتدائی آیات میں پڑھا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخر اور آخر میں وٹ از ڈفرینس بٹوین آخر اینڈ آخر؟ کو بتا سکتا ہے؟ آخر دوسرا, آخر بالکل آخری, لاسٹ. وبالآخرۃ, آخرۃ ہم یوقنون, آخرت پر وہ یقین نہیں کرتے, ہم یوقنون یقین کرتے ہیں, اور پیچھے ہے ایمان لاتے ہیں.
آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس آیت کی ابتدائی لفظ اور آخری لفظ کو ایسے مرج کیا ہے کہ آپ کسی طرح سے شکوک و شبہات کو شامل ہی نہیں کر سکتے. دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلاک چین ٹیکنالوجی میں پیک کر دیا. اب اس میں سے آپ نکال نہیں سکتے کچھ. تو آخر اس کا مطلب ہے کچھ آخرت کا پتہ ہوگا تو یقین ہوگا نا. آپ میں سے آخرت کا کس کس کو پتہ ہے قیامت آئے گی, میدان محشر, سب کو پتہ ہے. تو آپ غیب کا علم جانتے ہیں. ہمیں بتایا ہے کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے, ان کو بتایا اللہ نے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ سمجھ آ گئی. اور اللہ تعالیٰ کو پھر کیسے بتا؟ اللہ کو کس نے بتایا؟ اللہ خود سے جانتے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ واحد وہ ہستی ہیں جو غیب کے علم کو جانتے ہیں. جب وہ ہو کے رہے گا تو پھر ہمیں اس کے لیے پریپیئر ہونا ہے. اچھا, جو ہو کے رہے گا آپ اس کو بند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن ایک کام کر سکتے ہیں, خود اس کا حصہ نہ بنے. ماحول میں جو ہو رہا ہے, ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے تو آپ بلاسٹ ہوتے وقت اس کو روک تو نہیں پا رہے, لیکن آپ خود کو محفوظ تو کر سکتے ہیں. ایسے ہی نا امکانی سطح پر یہ ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ساری پریڈکشنز جو قیامت سے متعلقہ اور لوگوں کے برے اعمال سے متعلقہ اور پچھلی اقوام نے برائیاں کی اور ہمیں بتایا گیا کہ تم کرو گے اجتماعی سطح پر, وہاں سے ہم انفرادی سطح پر الگ سے ہو سکتے ہیں. یہی اصول بتایا, ان اللہ لا یغیر ما کیا لفظ ہے, یہ نقطہ بہت بڑا ہے. ان اللہ تعالیٰ لا یغیر نہیں بدلتا, ما اس حالت کو بقوم جو لاحق ہوتی ہے کسی نیشن کے ساتھ, اجتماعیت کے ساتھ, حتیٰ یغیروا حتیٰ کہ وہ بدل دیتے ہیں, ما بھی انفسہم. یہاں اجتماعیت نہیں ہے, یہاں انفرادیتیں مل کر اجتماعیت بن رہی. نفس کی جمع انفس ہے. وہاں اللہ تعالیٰ مرج کر کے بات کر رہے ہیں. ایز اے نیشن خرابیاں ہوں اس کو انفرادی سطح پر تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. تاریخ بنی اسرائیل, قرآن کی پیشن گوئیاں اور امت مسلمہ کا عروج و زوال. کیا ہم آئینے سے سبق سیکھیں گے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ آج ہم بنی اسرائیل کو اس انداز میں نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں, اس انداز میں دیکھیں گے وہ ہمارے لیے آئینہ ہیں. اور آئینہ ہے مستقبل کا, جو ہمیں ہماری مستقبل کی تصویر دکھا سکتا ہے. اور ہم اس میں آئینے میں کیوں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ بھائی آپ آئینہ دیکھتے ہیں؟ زبردست. کیوں دیکھتے ہیں ہم آئینہ؟ سیٹ کرنے کے لیے. لیکن سیٹ تو کسی ایسی چیز کو, فکس تو ایسی چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے فکس نہ ہو. اس کا مطلب ہے ہم اپنی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے آئینہ دیکھتے ہیں. تو ہم یہود و نصارہ کو آج پڑھیں گے کس لیے؟ اب ان کی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے نہیں, اپنی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے, کیونکہ ہم ان کو بنا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آئینہ. تاریخ اور عروج و زوال کے الہی قوانین غیر جانبدار ہوتے ہیں, یہ نہیں بدلتے. ایسا نہیں سمجھیے گا یہ تو یہودیوں کی گل ہو رہی ہے جی, تو ہمیں مسلمان والے پاس لائی جانا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کے قوانین ایسے ہیں, سنت اللہ التی قد خلت من قبل, جو پہلے گزر چکے, ولن تجد, آپ اس کو بدلا ہوا نہیں پائیں گے, ویسا ہوگا. میں غیر جانبدار ہیں کوئی بھی. کیسے کہتے ہیں کہ کیا کہا, بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور. پھر آگے علامہ اقبال کہتے ہیں, ہاں کیا کہتے ہیں, مسلم ہوا کافر تو ملے حور و قصور. آئیں مسلم ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. قانون بدل دیجئے, اصول بدل دیجئے, حالات بدلیں گے. باتیں بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. محض امت محمدیہ کا نام ہمیں بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. اگر بچا سکتا ہوتا تو بنی اسرائیل نام بھی برا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں خود کہا ہے, بنی اسرائیل ہم نے فضیلت دی تم کو, ہم نے انعام کیا تم پر, لیکن ان کا وہ نام انہیں بچا سکا نہیں. تو امت محمدیہ ہونے سے ہم بچ جائیں گے, یہ غلطی ہے. انہوں نے یہی کہا تھا, وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبا. یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں. اللہ ان سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ سچی سچی بتائیں. کرتے تھے. تو وہ جھوٹ بول رہے تھے, لیکن نہیں بول رہے تھے, لیکن ایک غلط فہمی پال لی تھی. انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کوئی محبوب ہو جاتا ہے پھر اللہ مجبور ہو جاتے ہیں بس اسے محبت کریں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اعمال کی وجہ سے, عقائد کی وجہ سے, اللہ کے اصولوں کو مان لینے کی وجہ سے, اور نفرت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو بنیاد ہے عقائد اور اعمال. اگر ہمارے اعمال بنی اسرائیل جیسے ہوں گے تو امت محمدیہ والا نام ہمیں نہیں بچائے گا. سیاسی, معاشی اور جغرافیائی ذلت سے پہلے ہمیشہ نظریاتی, اخلاقی اور روحانی موت واقع ہوتی ہے. حقیقی نشأت ثانیہ کا
آغاز تکبر اور حب دنیا کو ترک کرنے اور صحابہ کی اجتماعی اور روحانی طرز زندگی کی طرف لوٹنے میں ہے. وہ دیکھو. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے ابھی حدیث سنائی ہے آپ کو، جو حدیث نے مجھے بڑا سوچنے پر مجبور کیا. تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے کو لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ یہود و نصارہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اور کون ہوگا؟ یہ بخاری میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ان کا عروج و زوال اور ان کی نفسیات اس امت میں قدم بقدم دہرائی جائے گی، کوئی فرق نہیں ہوگا. عروج و زوال کا الہی فلسفہ کیا ہے؟ یہ ایک سائیکل ہوتا ہے. کسی نے نا محمد بن زیدان ہے غالباً ان کا نام، جو دبئی کے اس وقت بادشاہ ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا آپ اپنی اگلی نسل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ اونٹوں پر سوار ہوگی. انہوں نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ کہتے میرے پر دادا اونٹوں پر سوار تھے، میرے دادا ابو کار تک پہنچے اور ہم اچھی کاروں تک پہنچے، اور ہماری اولادیں جو ہیں نا، ہماری جو اولاد ہے وہ جہازوں پر سفر کرتی ہے، پرائیویٹ جیٹ پر، اور اس کے بعد ان کی جو اولاد ہوگی نا دوبارہ اونٹوں میں آ جائے گی. انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں یہ ایک سائیکل ہے. ہمیشہ کوئی قوم جو تنزلی کی زندگی گزارتی ہے، پھر اس تنزلی کی زندگی اس کو محنت کش بناتی ہے، سخت گیر بناتی ہے، حالات سے لڑتا ہے، اپنا رستہ چنتا ہے اور محنت شروع کر دیتا ہے. اگلی نسل ایک کامیابی حاصل کرتی ہے، اس لیے اگلی نسل اس کامیابی کو انجوائے کرتی ہے، اور اس انجوائے کرتے کرتے ساتھ ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ تساہل پسند ہو جاتی ہے اور راستے سے بہک جاتی ہے، اصول چھوڑ دیتی ہے، صرف لذت کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تنزلی. پھر دوبارہ ایک نسل کے بعد وہ سوچنے لگتے ہیں، پھر وہ ایک رستہ چنتے ہیں، پھر اس پر محنت کرتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک سائیکل ہے. تو یہاں پہ بھی سائیکل دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عروج، فتح اور حکمرانی عطا کی. اس کے بعد انہوں نے آئین اور قانون کی شکنی کی اور فساد پھیلایا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور غلامی اور عذاب میں مبتلا کیا. اب پھر دوبارہ ان کو پتہ چلے گا ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو وہ دوبارہ اللہ رب العزت کے الہی قوانین کو تلاش کریں گے اور الہی قوانین پر عمل کریں گے. جیسے ہی عمل کریں گے تو دوبارہ کیا ملے گا انہیں؟ مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور. قرآنی اصول کیا ہے؟ اوفو بعہدی اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. امت کا منصب محض نسلی یا خاندانی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے مشروط ہے. اچھا یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھا انہوں نے نا 2 بڑے فساد کیے اور 2 بڑی سزائیں حاصل کی. ہے نا سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے. قرآن مجید بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کو عروج اور بدترین زوال کے 2 واضح اور متعین ادوار میں تقسیم کرتا ہے. مسلمانوں نے کون سا عظیم دور دیکھا؟ مسلمانوں نے کون سا عظیم دور دیکھا؟ خلفائے راشدین کا. خلفائے راشدین کا دور اصل میں سٹرگل کے ساتھ ساتھ نتیجے کا دور بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پوری طرح سٹرگل کا دور تھا، اور وہ سٹرگل کے نتیجے نکلنا شروع ہوئے صحیح طرح. آپ غور سے دیکھیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایکسپینشن ہو رہی تھی، وہ ایکسپینشن کئی گنا بڑھ گئی حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ کے دور میں. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ اصل میں اس محنتوں کے نتائج نکلنا شروع ہو گئے. نتیجے والے دن جو عزت ملتی ہے نا، وہ دراصل نتیجے سے پہلے امتحان کے دور میں اچھی کارکردگی کی وجہ سے ملتی ہے. اور دوران امتحان اچھی کارکردگی کون کر سکتا ہے؟ جو امتحان سے پہلے اس کے لیے پریپریشن کرتا ہے. تو ایگزیکٹلی یہی چل رہا تھا. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو مسلمانوں کا عظیم دور کب آیا؟ ایگزیکٹلی ان کا عظیم دور کب آیا؟ جب ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو سکھاتے رہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام چل گئے، انہیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی. پھر دور آیا حضرت داؤد کا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان کا. یہ عروج کا عظیم عروج کا دور تھا. حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا سنہری دور، بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ ایسے سمجھ لیجئے. تو انہوں نے فساد کیا کیا تھا؟ دیکھیں یہ آپ دیکھیں، اوپر کو جا رہا ہے پھر نیچے کو آ رہا ہے. نظریاتی اور اخلاقی زوال، نظریے ان کے خراب ہوئے، اخلاق ان کے گرے. جب آپ پتہ ہے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا تھا نا ناصرہ بستی سے یروشلم کی طرف، جب وہ 30 سال کے ہوئے، تو جو وہ پہلی مرتبہ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تھے نا، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں پہ انہوں نے ٹکسالیں لگائی ہوئی تھیں، پیسوں کی لین دین کیا کرتے تھے. جوا کھیلتے تھے. ہاں جی، جوا کھیلتے جوا کھیلتے تھے.
وہاں پہ وہ لوگ سود پر قرضے دیتے تھے اس ہیکل کے اندر بیٹھ کر. اور اس دن جا کر اس لیے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے شدید دشمن ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سارے پیسے بکھیر دیے وہاں پر, اتنا شدید غصے میں آ گئے. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ انسان تھے جو کہا کرتے تھے تم اتنا صبر کیا کرو, ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دیا کرو. لیکن ان سے ہیکل کے اندر یہ الٹے کام ہوتے ہیں, ان کو برداشت نہیں ہوئے. جب انہوں نے یہ حالات شروع کیے تو ان کے اوپر بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ ہوا, ہیکل سلیمانی مکمل تباہ ہوا, 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے, بقیہ 6 لاکھ کو بابل میں جانوروں کی طرح قید کر کے لے کر گیا وہ. ان کے اندر 5 انبیاء بھی تھے. 70 سال کے بعد وہاں سے ان کو دوبارہ غلامی سے آزادی ملی, اور پھر انہوں نے دوبارہ سے تورات کو لکھا ان کے نبیوں نے. لیکن جس نبی نے تورات کو لکھنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا, عزیر علیہ السلام, ان لوگوں نے غلو کیا ان کے حق میں, عزت کی ان کی, ان سے پیار کیا. لیکن عزت اور پیار کا کوئی خاص لیول ہوتا ہے, وہ لیول سے کراس کر گئے اور آخرکار کہنے لگے یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. نبیوں کو چھوڑنے میں بھی ہلاکت اور نبیوں کو ان کی حد سے بڑھانے میں بھی ہلاکت. ایسے سمجھ لیجئے یہ عرشیں ہیں, یا کہہ لیجئے یہ سٹیپس ہیں, یا کہہ لیجئے کہ یہ ایک کے بعد دوسری جیسے منزل ہوتی ہے نا, یہ منزلیں ہیں. آپ جیسے ہی پہلی منزل کی آخری درجے پر پہنچ کے اس سے ایک قدم بھی اوپر کرتے ہیں تو آخر دوسری کون سی منزل آ جاتی ہے, اس سے اگلی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلی منزل کو لامحدود اوپر تک لے جائیں گے, آخر دوسری منزل آ جائے گی. اس کا مطلب نبیوں کا درجہ اللہ رب العزت کے بعد ہے, اور جیسے ہی نبیوں کے درجے کو ایک حد سے بڑھائیں گے تو ہم فوراً کس کے درجے میں چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے درجات میں. اور یہ شرک ہوتا ہے. انہوں نے یہی کر دیا. اللہ کے اوتار ہیں. نبیوں سے نفرت کی وجہ سے اللہ کا غصہ نہیں آیا ان کے اوپر, انہوں نے کی تھی نبیوں سے نفرت, لیکن یہاں پر نہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30, سورہ توبہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ نفرت کی وجہ سے تو نہیں ہوا تھا. کس وجہ سے ہوا تھا؟ اوور ایگزیجریشن, غلو, حد سے بڑھانا محبت میں. ہم بھی یہ کرتے ہیں نا, سچی سچی بتائیے گا. ابھی شروع ہونے والا ہے عید میلاد النبی, کھل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کچلا جائے گا, اور آپ کھڑے ہو کر کسی کو کہنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مجرم قرار دیا جائے گا کہ یہ آدمی جو رسول اللہ کی تعلیمات کو تسلیم کرنے کی دعوت دے رہا ہے, یہ آدمی دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہی نہیں کرتا, یہ گستاخ رسول ہے. یہ حال ہو گیا تھا ان لوگوں کا بھی. آوازیں دب جاتی ہیں اس طرح, آپ نے دبنے نہیں دینی. ایسے حالات کے اندر آپ بڑے بھرے معاشرے کے اندر جا کے اونچا نہیں بول پائیں گے, لیکن آپ اپنے گھر کے کمرے میں اپنے بچوں کے سامنے بول سکتے ہیں, بولیں. آپ اپنے دوستوں کی مجلس میں بول سکتے ہیں, جو آپ سے لڑ بھی پڑیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بولیں. آپ اپنی نجی محفلوں میں بول سکتے ہیں, بولیں کھل کے. آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پر بلا کر بول سکتے ہیں, بولیے, آواز کو بند مت کیجیے. جس دن یہ آوازیں بند ہو جائیں گی اس دن اللہ کا عذاب آ جائے گا. تاریخ کا آئینہ امت مسلمہ کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں اب ہم یہود و نصارہ کے ساتھ. بنی اسرائیل کی تاریخ بائیں طرف آپ کو نظر آ رہی ہے اور امت مسلمہ کی تاریخ دائیں طرف. پہلا عروج داؤد علیہ السلام کی عظمت عظیم سلطنت کا تھا, اور مسلمانوں کا پہلا عروج خلفائے راشدین کا اور عربوں کا دور تھا, یعنی بنو کون کون سے تھے, امیہ اور بنو عباس, بہت عروج کا دور تھا. آپ ہارون الرشید کا دور اٹھا لیں, آپ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور اٹھا لیں, آپ سلیمان کا دور اٹھا لیں جس نے ظلم بھی کیے لیکن اس کا دور اٹھا لیں, عبد الملک بن مروان کا دور اٹھائیے, ولید بن عبد الملک کا دور اٹھائیے, آپ دنگ رہ جائیں گے. یہاں بیٹھے ہم بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں, آپ دور اٹھا کر دیکھیے, ان کی محنتوں کو دیکھیے, اور اسلام کی ایکسپینشن کے لیے, اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کی کوششوں کو بھی دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا. ظلم بھی کیا, میں ساتھ بول دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقط ظلم کے اوپر اصل میں نا ہم کبھی بھی بلائنڈ نہیں ہونے چاہیے. ہم جب تک سارے رنگوں کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نا, اس وقت تک ہم بینا ہوتے ہیں, ورنہ ہم کلر بلائنڈ ہوتے ہیں. نظر کلر بلائنڈ کو آتا ہے, سارے رنگ نظر نہیں آتے. اس لیے کبھی بھی آنکھیں تھوڑی سی کھول کے مت دیکھا کریں, نہ ہی اینک پہن کے. اپنی ننگی آنکھوں سے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی آنکھوں میں جو ریسیپٹرز لگائے ہیں, 3 کلرز دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی, اور ان 3 کلرز کے مرجنگ کے ساتھ وہ دنیا کے 18,000 کلر دیکھ سکتے ہیں. سالے کلر دیکھنے کی کوشش کیا کریں. نہ تو ان کے کلمے پڑھیں کہ انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا, اور نہ ہی ان کی اچھائیوں کو بھلائیے. دونوں کام اکٹھے چل رہے تھے. پہلا زوال کب آیا ان کا؟ بخت نصر کے دور میں,
اور بابل پر حملہ جب ہوا. اور ہمارا پہلا زوال کب آیا؟ اور ہلاکو خان تاتاریوں کا حملہ بغداد پر. میں تفصیل سے نہیں بتاتا، آپ سب کو پتہ ہے. دوسرا عروج کب آیا پھر دوبارہ بنی اسرائیل کا؟ مقابی سلطنت پیدا ہوئی ان کی، بہت طاقتور سلطنت. اور اس کے بعد دوسرا عروج ہمارا کب آیا؟ ترکوں کا دور. آپ نے ڈرامہ شرامہ بھی دیکھا ہوگا کسی نے، ہے نا؟ وہ دور دیکھا نا آپ نے، عثمانی، صفوی، مغل سلطنتیں یہ اس کے بعد چل رہی تھیں ساری. دوسرا زوال کا دور رومی سلطنت کا، ٹائٹس نے آ کر تباہی مچائی وہاں پر. اور مسلمانوں کا زوال کا دور کب آیا؟ جب یورپی نسل کو یہ شیطان نے بات سکھا دی کہ تم اب کالونیلزم کے طریقے کے ساتھ پوری دنیا پر حکومت کرو، تو انہوں نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنایا. آپ حیران ہوں گے، افریقہ قریب کمپلیٹ افریقہ ان کا غلام تھا. آپ حیران ہوں گے کہ جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ دونوں کے اوپر ان کے قبضے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ سینٹرل ایشیا اور مغربی ایشیا اور اسی طرح مشرقی ایشیا، ان سارے علاقوں پر ان کے قبضے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے مختلف قوموں کے، یعنی کہ آپ ان ساروں کو، فقط برطانیہ کو نہ دیکھیے، فرانس کو دیکھیے، ان کے ساتھ دوسرے ممالک کو آگے دیکھیے. مغربی اور یورپی استعمار، برطانوی فرانسیسی قبضہ اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا. اچھا، زوال کی اناٹمی کیا ہوتی ہے اور باطنی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیے اس درخت کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب تمہیں پچھلی امت کی بیماریاں لگ جائیں گی. پچھلی امت کی بیماریاں. اور پچھلی امتوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ کون کون سی؟ کیا ہے؟ مجھے عربی کے الفاظ بھول رہے ہیں. الاشر والبطر. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، یعنی تکبر، اترانا اور حسد کرنا. اب سچی سچی بتائیے، اچھا تکبر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ مبہم سی بات ہے. آپ نے بھائی بات صحیح کہی ہے، لیکن وہاں سے کر سکتے ہیں اپنی بات کو، اپنے آپ کو دوسروں، یہ زیادہ قریب ہو گئی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الکبر ہوتا ہے من بطر الحق وزاحق الناس، جو حق کو دھتکار دے اور لوگوں کو اپنے سامنے حقیر سمجھنے لگ جائے. جس دن آپ کے سامنے ایسے حالات پیدا ہو جائیں، آپ باطل پر ہوں، کوئی آدمی آپ کو سخت گیری سے یا نرمی سے، ملائمت سے، اخلاقی دائرے میں یا آپ کے نزدیک اخلاقی دائرے سے باہر جا کر پرسنلی ہٹ کریں اور آپ کو کہے آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور آپ اس کی بات پر خاموشی سے اور سنجیدگی سے غور نہ کریں، بلکہ بغیر غور کیے اس کو دھتکار دیں، اس کا مطلب ہے آپ نے خود کو آخری سچ سمجھ لیا. اور اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسولوں کے علاوہ کوئی آخری سچ نہیں ہے. جب بھی آپ کے سامنے آپ کے خلاف بات آئے نا، دھتکارنے سے پہلے ضرور سوچیں. ممکن ہے اس کو دھتکارنا ہی پڑے، آپ نیکی پر ہوں، سامنے والا شیطانی بات کر رہا ہو، لیکن غور سے دیکھیں ضرور کہیں وہ صحیح تو نہیں کہہ رہا. بس آپ تکبر میں نہیں ہیں. اچھے کپڑے پہنا تکبر نہیں ہے، اچھی گاڑی پہ سفر کرنا تکبر نہیں ہے. اور اترانا، ہم اتراتے ہیں بہت سی باتوں پر، پیسوں پر. ہم سمجھتے ہیں فقط اترانا پیسوں پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ اترانا وہ ہے جو یہودیوں نے اترائے تھے. وہ کیا اترائے تھے؟ انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر فقط چند دنوں کے لیے. اچھا، وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ کوئی لوجک تو ہوگی ان کے پاس. ہاں لوجک تھی. وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اس لیے کیا ہم بھی یہ بھی سمجھتے ہیں؟ جو بھی ہیں تیری محبوب کی امت سے ہیں، حقیقت ہے یہ. لیکن یہ آپ کی ایک غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، ایک ایسی غلط فہمی جو آپ کو عمل سے روک دے، ایسی غلط فہمی جو آپ کو ذمہ داریوں سے بھگائے، ایک ایسی مسئلہ جو آپ کو یہ سمجھائے کہ اب آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، آپ فقط ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ بن جائیں. یہ کام انہوں نے کیا تھا، آپ نے نہیں کرنا. اور تیسری کیا ہے؟ حسد. حسد کس سے؟ ہر کام کرنے والے سے، ہر محنت کرنے والے سے، اور ہر اس شخص سے جس پر اللہ کا فضل نظر آ رہا ہے، وہ دنیاوی طور پر ہو، وہ دینی طور پر ہو، اور وہ علمی طور پر ہو، کسی بھی ذریعے میں ہو. جب آپ اس سے حسد کرنے لگیں، سمجھ لیں آپ بیمار ہیں. یہ بیماری جسمانی نہیں ہوتی، روحانی ہوتی ہے.
لیکن چونکہ روح ہمارے پورے جسم میں ہے تو یہ ساتھ ساتھ جسم کو بھی کاٹ دیتی ہے. یہ آگ ہوتی ہے حسد. جب یہ تین چیزیں آتی ہیں یہ نسلوں میں قوموں میں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تنا معاشرتی رویہ ہوتا ہے, وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. کیسے؟ مال میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں نا, اندھا دھند. ہمیں آپ یقین کریں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ جس دن اپنے گھر میں اے سی لگوائیں اس لیے کہ آپ کے گھر میں گرمی تھی, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اب جس دن آپ نے اے سی اس لیے لگوایا کہ ہمسائے نے یا میرے بھائی نے یا میرے فلاں رشتہ دار نے لگوایا, اب مجھے بھی لگوانا ہے, تب سمجھیں آپ بیمار ہیں. آپ کو ضرورت تھی, آپ نے گاڑی لی, بہت اچھی بات ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. لیکن اگر آپ گاڑی لینے کے چکر میں اس لیے آ چکے ہیں اب آپ کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے, میری بے عزتی ہے, اب سمجھ لیں آپ اندرونی طور پہ بیمار ہیں. اس مسابقے میں شریک نہیں ہونا یہ بہت بڑی بیماری ہے, ذہنی کمزوری ہے. دوسرا, دنیا میں سبقت لے جانا, دنیا میں آگے نکل جاؤں, اللہ کی نظر میں بھلے پیچھے ہو جاؤں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھل کیا ہوتا ہے اس کا؟ عذاب الہی, ظلم اور فساد عروج پر چلا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں بیرونی دشمن ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں. ویسے ہیں بیرونی دشمن یا نہیں؟ اللہ کے رسول میں اشارت فرمایا تھا, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4019 نمبر کتاب الفتن میں, پیارے پیغمبر سے اشارت فرمایا, یا معاشر المہاجرین, اے مہاجرین لوگو, خمسن اذا ابتلیتم بہن, 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ, اعوذ باللہ ان تدرکوہن, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہیں تم ان کے اندر گرفتار نہ ہو جاؤ. پھر فرمایا لن تظہر الفاحشۃ, میں حدیث نکال لوں, مجھے تھوڑی بھول رہی ہے, 4019. ہاں جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اذا ابتلیتم بہن خمسن, 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا کر دیے جاؤ, واعوذ باللہ ان تدرکوہن, اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہیں تم ان میں گرفتار. پہلی چیز, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط, کسی بھی قوم میں فحاشی عام نہیں ہوتی, حتیٰ یعلنوا بہا, حتیٰ کہ وہ اس کو علل اعلان کرنا شروع کر دیں. لیول جب فحاشی کا یہاں تک پہنچ جائے. الا فشا فیہم الطاعون, تو ان کے اندر طاعون جیسی وبائیں پھوٹ جاتی ہیں, کرونا, لمپی سکن اور اس جیسی دوسری بھی وبائیں آپ ہر سال دیکھتے ہیں. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا, اور ایسی بیماریاں جو تم سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوتی. ولم ينقضوا المكيال والميزان, اور جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے, الا اخذوا بالسنين, تو اس کو قحط سالیاں پکڑتی ہیں, بحران پکڑتے ہیں. وشدت المؤونہ, یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں محنت زیادہ نتائج کم, کٹے کھلنا بازاری زبان میں. وجور السلطان علیہم, اور بادشاہ ان پر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے نا, مجھے کچھ دنوں سے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں حکومتیں جو ہے نا, کوئی بھی, میں کسی سیاسی پارٹی کو خاص نہیں کر رہا, ایسے لگتا ہے کہ ٹام اینڈ جیری, کس نے کارٹونز دیکھے تھے بچپن میں, وہ سارے ٹام ہیں اور ہم جیری. انہوں نے ہمیں ہر روز پکڑنے کی, پھنسانے کی, ٹینشن دینے کی, 199 200 201 اس کے چکر میں پھنسا کے رکھنا ہے. 2 میٹر لگوائے, 3 میٹر لگوائے, 4 میٹر لگوائے, پٹرول ڈلوا لو, ٹینکی فل کروا لو, کل مہنگا ہو جائے گا. آج ٹینکی فل نہ کرواؤ, ہو سکتا ہے سستا ہو جائے, اسی چکر میں پھنسا کے رکھا ہوا. ہماری آدھی سوچیں یہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں, آدھی انرجی یہیں پہ ضائع ہو جاتی. ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم, اور جب بھی کوئی قوم مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو چھوڑ دیتے ہیں. ولولا البہائم لم یمطروا, اور اگر بہائم نہ ہوں تو ان پر بارش ہی نہ برسے. ولم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ, اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر غیر دشمن کو وہ کر دیتے ہیں, غالب کر دیتے ہیں. فاخذوا بعض ما فی ایدیہم, اور جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ لپیٹ کے لے جاتے ہیں. IMF, ہماری حکومت, ہمارے بینکس, FBR, ایک سائیکل بتا رہا ہوں, جیسے واٹر سائیکل ہوتا ہے نا, سائیکل ہے, اس طریقے سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ڈھیر سارے پیسے اکٹھے کر کے IMF کو دے کے واپس آئے تھے. پھر اگلے دن IMF سے پیسے لیتے ہیں, پھر وہ پیسے ہماری ہڈیوں سے نچوڑ کر ان کو پلیٹ میں رکھ کے, ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فَأَخَذُوا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ, اور جب بھی کسی قوم کے حکمران اللہ کے بتائے ہوئے کتاب کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اپنی مرضی کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر, میں یہ مانوں گا, میں یہ نہیں مانوں گا, إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, اللہ تعالیٰ ان کی باہمی لڑائیاں کروا دیتے ہیں. کبھی
بلوچستان ان کے ہاتھ میں نہیں آتا، کبھی خیبر پختونخوا ہاتھ میں نہیں آتا، اور کبھی کشمیر ہاتھ میں نہیں آتا. کبھی شام سنی شیعہ کو مارے گا، کبھی شیعہ سنی کو مارے گا. جو شیعہ ہوگا اس کو سنی ظالم نظر آئے گا، جو سنی ہوگا اس کو شیعہ. ایگزیکٹلی اس کا تصویر کا ایسے دوسرا رخ، بالکل ایگزیکٹلی. جو بھی تھوڑی سی بھی سیاست کو جانتا ہے، شام تصویر کا یہ رخ ہے تو یمن تصویر کا یہ رخ ہے. ایک کو یہ حق پہ اور باطل دوسرا باطل نظر آ رہا ہوگا، دوسرے کو یہ حق اور پہلا باطل نظر آ رہا ہوگا. کلر بلائنڈ. ہاں جی. آئین و قانون شکنی. یہودیوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے قانون شکنی کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہونے والے جامع دینی تعلیمات کا تکبر سے انکار کرنا، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا اور احکام شریعت کا استہزاء کرنا ان کا وتیرہ بن چکا تھا. آپ اپنے باہر دوستوں میں، معاشرے میں کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں نا یہ چیزیں؟ لوگ نکاح کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مسجد کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو نبیوں کی باتیں پرانے زمانے کی لگتی ہیں، حقیر لگتی ہیں، لوگوں کو یہودیوں کی باتیں، کافروں کی باتیں، انگریزوں کی باتیں. انگریز ہوں تو وہ انگلش تو آئے گی بھائی، انگریز جو ہے وہ، اور انگریزی میں جو بھی کہہ دیں آپ ٹھیک ہوتا ہے. اخلاق اور کردار کا یہ باطنی زوال ہمیشہ مادی اور سیاسی زوال پر منتج ہوتا ہے. سرکشی کا بوجھ، انبیاء کی لعنت. بنی اسرائیل میں کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کروائی. بلسان داود و عیسیٰ بن مریم. یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہے. اس کا سبب کیا ہے؟ نیک لوگوں اور انبیاء کی تعلیمات سے بغاوت دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی، بربادی اور الہی غضب کا موجب بنتی ہے. 73 فرقے اور نجات کا واحد رستہ. آپ یقین کیجئے آپ، یہ فرقہ واریت ہے نا، یہ بہت بڑی بیماری ہے. جتنی جلدی آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں اتنی جلدی ترک کر دیجئے. جتنی جلدی. منٹ لگتا ہے منٹ لگائیے، گھنٹہ لگتا ہے گھنٹہ لگائیے. آپ کو یہ کلر بلائنڈ کرتا ہے. آپ جتنے مرضی قرآن مجید کو ایک فرقے کی نظر سے پڑھیں گے نا، آپ بلائنڈ ہیں. آپ چند لوگوں کو پورا آسمان دیکھنا جو وہ دیکھ ہی نہیں پائے تھے محدود کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تک آئیے. کیا کہا تھا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. ایسی نا آیت. انہوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی یا عیسائی. میں اپنا 1 منٹ اوپر لے گیا ہوں بھائی کے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق، تو بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. انہوں نے کہا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی. اور یہودی اور عیسائی اسلام کے 2 نکلے ہوئے فرقے تھے. سمجھایا نا میں نے آپ کو تفصیل سے. 2 فرقے تھے، دونوں ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے؟ اگلی آیت میں پچھلی آیت دوبارہ بعد میں اس کا حصہ بعد میں پڑھتا ہوں. وہ کہتے کیا تھے؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہتے تھے عیسائی کسی دین پر نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اور نصارہ کہتے تھے یہودی کسی دین پر نہیں. وہم یتلون الکتاب. دونوں حالانکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان میں تھی، اس کو پڑھتے تھے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. یہ تو کتابوں والے تھے، ان کے پاس کتابوں کا علم تھا. جو میں جاہل تھے وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے. جو کتاب کی کوئی دلیل نہیں رکھتے تھے وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے. جو آدھی اور چھوٹی چھوٹی الل ٹپ دلیلیں لیتے تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا پیچھے کہتے ہیں؟ جب یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نا ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم. یہ ان کی خواہشیں ہیں فقط. قل اصول سمجھیے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر سچ کہہ رہے تو اس بات کی دلیل لے کر آؤ. دلیل لے کر آؤ. دلیل. آپ اہل حدیث ہونے سے سچے نہیں ہیں، آپ دیوبند ہونے سے بھی سچے نہیں ہیں، آپ بریلوی ہونے سے بھی سچے نہیں ہیں. آپ سچے تب ہیں جب آپ کی بات موافقت اختیار کر جائے اللہ کی بات سے اور اس کے رسول کی بات سے. جیسے ہی آپ موافقت کر گئے ہیں آپ صحیح ہیں، جیسے ہی آپ موافقت سے ہٹ رہے ہیں آپ کچھ بھی ہیں غلط ہیں. اصول فقط ایک ہی ہے. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آئیں گے تو دور جو بھی ہو، طرز جو بھی ہو، حکمت عملی جو بھی ہو، اس دور کے اصول جو بھی ہوں، لوگوں کے مطالبے جو بھی ہوں، حالات کے مطالبے جو بھی ہوں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے موافق جا رہے ہیں تو یقین رکھیے آپ کامیاب ہوں گے، اور مخالفت میں جا رہے ہیں تو پھر ناکام ہوں گے. ویسے تو ایک ایک کر کے ان کی بہت ساری ہیں، تو آپ خود بھی کوشش کیجئے گا. آیت نمبر 40 کے بعد سے لے کر آیت نمبر 123 تک کتنی آیات ہیں ٹوٹل؟
147. 6 آیتیں نکال دیجئے سورہ فاتحہ کی. آپ نے 6 آیتیں کاؤنٹ کی ہوئی ہیں, جب آپ نے 147 کاؤنٹ کی تو نکلی 141. 141 آیتوں میں سے پہلی 40 آیتیں نکال دیجئے باقی, اور آخر میں سے 123 کے بعد 28 آیتیں نکال دیجئے, 18 آیتیں نکال دیجئے. یہ بچیں گے درمیان میں 84 آیتیں. یہ 84 آیتیں آج نا کوشش کیجئے گا ایک پینسل قلم لے کے, یہودیوں نے جو بری حرکتیں کی تھیں ان 84 آیتوں میں, اس کی ایک لسٹ بنائیے گا, قریب 17 سے 18 باتیں نکلیں گی. حیران کن بات یہ ہے اجتماعی اور انفرادی سطح پر یہ 17 کی 17 باتیں ہمارے اندر موجود ہیں, ایک بھی ایسی نہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے. بس اس سے بچنے کی کوشش کیجئے گا, آپ یقیناً کامیاب ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کے اندر ہے تو یہودیوں کو اکیلا گالی مت دیجئے گا, کیونکہ نام سے نہ تو کامیابی ملتی ہے نہ ہی ناکامی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. آپ یہودی کو گالی دیں گے, کام آپ بھی وہی کر رہے ہیں, گالی لوٹ کے آپ پر بھی آئے گی. آپ ان کے بارے میں جو نا بد دعائیں کر رہے ہیں, بد دعائیں لوٹ کے آپ پر بھی آئیں گی, کیونکہ ان میں اور آپ میں فقط نام کا فرق ہے, کام کا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میں قرآن مجید کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا, یہ ذمہ داری ہے, اس کو پورا کیجئے گا. اور پورا کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھانا ہے. اور آگے کیسے بڑھانا ہے؟ کنواں بننا ہے یا بادل؟ بادل بننا ہے. اور بادل کہاں تک جاتا ہے؟ مردہ زمینوں تک. اور کنواں کیا کہتا ہے؟ میرے پاس آؤ گے تو پانی دوں گا. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.